حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی خاندانی عظمت اور سرکار علیہ السلام کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی بشارت دینا، اور خاص طور پہ جو سرکار علیہ السلام کی آپ پر عنایات تھیں. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلطان الرجال سلطان العارفین حضرت شیخ سید احمد بن علی بن یحییٰ بن حازم بن علی بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سید احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معروف ہیں، آج اس بابرکت اور مقدس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اور بلا شبہ یہ ایک ایسے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جس خاندان کو اللہ رب العزت نے وہ عظمت اور وہ شان، وہ مقام اور وہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک اس خاندان کا ڈنکا بج رہا ہے. اور خصوصی طور پر حضرت سید احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کو دیکھتے ہیں تو انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص نسبت حاصل ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب جو حضور تک پہنچتا ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اسی سبب سے آپ حسینی کہلائے. اور یہاں انہیں ایک اور جو نسبت خاص طور پر حاصل ہے اور وہ یہ حاصل ہے کہ آپ کو انہی جو ائمہ ہیں جنہیں ائمہ اہل بیت کہتے ہیں ان میں ایک بڑا عظیم نام امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ نسبت ہے اور سلسلہ نسب ان کے ذریعے سے آگے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ موسوی بھی کہلائے اور ساتھ ساتھ آپ کو کاظمی بھی کہا گیا. حسینی بھی کہا جاتا ہے. جی حسینی کہا جاتا ہے، موسوی کہلاتے ہیں اور ساتھ ہی کاظمی کہلاتے ہیں. بالکل. اب چونکہ یہ مسلکن جو ہے امام شافعی کے تقلید میں تھے تو اس لیے آپ شافعی بھی ساتھ کہلائے. بالکل ٹھیک. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ لگے ہوئے رفاعی لفظ کا تو آپ کے اجداد میں ایک نام ہے رفاعہ، اور اس کے معنی علماء نے ذکر کیے کہ بلند آواز یا بلند مرتبہ. تو انہی کی نسبت سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ یہ رفاعی کو قائم فرمایا اور یہ سلسلہ رفاعیہ پھر اسی نام سے ہی معروف اور مشہور ہو گیا. بلند مرتبہ سلسلہ رفاعیہ خود بخود ہی بیان کرتا ہے کہ جہاں بھی رفاعی سلسلے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے بانی جب اتنے بلند رتبہ ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ ان کے مشائخ میں اور ان کے جو یوں سمجھیے کہ معتقدین ہیں ان تک یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہتا ہے. سبحان. اب اگر ہم اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی کیفیات یا خاص بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نوازشات کا جو سلسلہ اور تعلق ہے، یہاں یہ بات میں عرض کروں کہ آپ کے جو ماموں جان ہیں حضرت سید منصور بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جو اپنے وقت میں ایک ایسے حسین ہستی کے اعتبار سے جانی اور پہچانی جاتی ہے کہ آپ کو ولایت کے مرتبے پر آپ کے ماموں جان کو ایک خاص رتبہ حاصل ہے، اور اپنے دور کے جو وہاں اسلاف موجود ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق اور شغف موجود ہے. سبحان اللہ. اب چونکہ ان کے والد بزرگوار کا وصال بچپن ہی میں ہو گیا تو آپ کی پرورش اور آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ آپ کے ماموں جان نے اٹھا. بالکل ٹھیک. یہ تو بعد میں آپ نے پرورش لی، لیکن اس کا خاص جو پیغام تھا وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حاصل ہوا. میں اس حوالے سے عرض کروں کہ یہ یعنی وہ جو لفظ ماما میں جو 2 مرتبہ ماں آتا ہے اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ آپ کے ماموں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو یوں سمجھیے کہ بہن ہیں، آپ جب حمل سے تھیں تو اس وقت حضرت سید منصور بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں زیارت کی. ٹھیک ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ سید منصور بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دیدار سے مشرف بھی فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ اے منصور، 40 دن بعد تیری بہن کے بطن سے ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے. اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی کچھ تاکیدات فرمائی. پہلی تاکید کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اس کا نام احمد رکھنا. آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بڑی خوبصورت بات کی کہ آسمان کے احمد نے انہیں احمد نام عطا کیا، اور بلا شبہ یہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو نام احمد ملا ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
نہ صرف نام رکھنے تک بلکہ آگے کا سلسلہ بھی حضرت سید منصور بطاحی کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار علیہ السلام اپنی بارگاہ سے وضع فرمایا. جی وہ کیا؟ اور وہ گریجولی کے فرمایا کہ جب وہ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے, اس کے ہوش مضبوط ہو جائیں اور وہ سمجھدار ہو جائے, تو فرمایا کہ اس کی تربیت میں کسی طور پہ غفلت نہ برتنا, اور اسے جس کے پاس اکتساب علم کے لیے بھیجنا ہے, فرمایا شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس اپنے بھانجے کو بھیجنا تاکہ وہ اکتساب علم کرے اور فیض کے ذریعے سے اپنے آپ کی تربیت کا انتظام کرے. یعنی پہلے ماموں کے خواب میں تشریف لا کر جو ہے وہ یہ بتلایا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, پھر آنے والے کا مقام اور مرتبہ بتایا, پھر جس کے بعد تعلیم حاصل کریں گے ان کا مقام اور مرتبہ. اس سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا سلسلہ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا خوبصورت ہے. یہاں میں ایک اور واقعہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اسلاف اکابرین اور یہ جو اولیاء امت ہیں, ان کے باطن کی پاکیزگی اور نفاست کا عالم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے باطنی اشیاء کو بھی گویا ایسے ہی ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ظاہری اشیاء کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک واقعہ علامہ ابو الوفا محمد بن محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جس گاؤں میں آپ کی ولادت ہوئی تھی ام عبید کا, اس کے پاس سے آپ گزر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور جب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو گزرتے گزرتے ارد گرد کوئی شخص نظر نہیں آتا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا احمد. جو 7 مریدین ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے سلام کس کو کہا ہے, یہاں پر تو کوئی احمد نام کا شخص ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ احمد تمہیں نظر نہیں آئے گا چونکہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے, اور فرمایا کہ میری وفات کے بعد وہ پیدا ہوں گے. اسی سال حضرت محمد بن محمد کاکیس کا وصال ہوا اور جو بطن مبارک میں اپنی والدہ کے حضرت سید احمد کبیر تھے آپ کی ولادت ہوئی. اب آپ اس کے ذریعے سے اندازہ لگائیے کہ ایک جانب حضور علیہ السلام ان کے آنے کی بشارتیں دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس دور کے جو اولیاء اور صالحین ہیں ان تمام تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ ایک ایسا حسین چہرے والا اور اس خاندان نبوت اور خاندان رسالت کے فیضان کو لے کر اہل بیت میں سے امام حسین کا نور لے کر آنے والا ایک شہزادہ آنے والا ہے, اور اس کا ڈنکا جو ہے گویا آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہمیں بجتے ہوئے نظر آ رہا ہے.